الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ تمام احباب ایمان اور صحت کی بہت اچھی حالت میں ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ماہ مبارک ربیع الاول شروع ہے۔ اس ماہ مبارک میں مجھے اور آپ کو 5 کام ضرور کرنے چاہیے۔ میں اور آپ یہ عہد کریں کہ اس ماہ مبارک میں اور آپ یہ 5 کام ضرور کریں گے۔ نمبر 1، ہم خدا کی اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنا محبوب پیغمبر عطا فرمایا، ہم خدا کی اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کریں، اور یہ شکر زبان سے بھی کیا جائے اور اپنے عمل سے بھی کیا جائے۔ اللہ کریم نے قرآن شریف میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بعثت کے مقصد کو بیان فرمایا تو وہیں فرمایا تسبحوہ بکرۃ واسیلا، کہ میں نے آپ کو یہ پیغمبر اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ تم صبح اور شام کو مجھے یاد کرو، میری اس نعمت کی قدر کرو، میری اس نعمت پر شکر ادا کرو۔ تو پہلا کام، ہم خدا کی اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کریں۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اللہ کے نبی کی زندگی کو مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کے حالات پڑھتے ہیں، آج کامیاب لوگوں کے حالات پڑھے جاتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کی سیرت کا کتنا علم ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں کتنا میں اور آپ جانتے ہیں؟ تو اس حوالے سے یہ آج عہد اور عزم کریں کہ اس ماہ مبارک میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ کے نبی کا بچپن، اللہ کے نبی کا لڑکپن، اللہ کے نبی کی مبارک جوانی، اللہ کے نبی کی تجارت، اللہ کے نبی کی خوشی اور غمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کیسے، کھاتے اور پیتے کیسے، اللہ کے نبی چلتے کیسے۔ تو میں اور آپ اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ بہت زیادہ مطالعہ ہو جائے تو بہت اچھا، لیکن ایک کتاب کا مجھے اور آپ کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، وہ ہے حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت مصطفیٰ۔ اس سیرت مصطفیٰ کا ضرور مطالعہ کریں، جہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے معلومات کی حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے آنے سے پہلے کے حالات اور اللہ کے نبی کی مبارک ولادت اور وفات، مکمل زندگی کو بیان کیا ہے۔ میں اور آپ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ تو دوسرا کام جو میں نے اور آپ نے اس ماہ مبارک میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں۔ تیسرا کام جو میں نے اور آپ نے اس ماہ مبارک میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کے نبی کا ذکر کیا جائے، اور یہ ذکر رسول اس مہینہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ویسے تو مسلمان میں اور آپ پورا سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس ماہ مبارک میں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بعثت ہے، تو مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک میں اللہ کے نبی کا ذکر ضرور کرنا چاہیے، اور یہ ذکر زبان سے بھی کریں اور اپنے عمل سے بھی کریں۔ زبان کے ذریعے نعت پڑھیں، اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کریں، اللہ کے نبی کی مبارک تعلیمات کا تذکرہ کریں، اور اپنے عمل سے بھی ذکر کریں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا بتائے کہ اس کا تعلق اللہ کے نبی سے ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو جب ہم دیکھتے اور پڑھتے ہیں تو اللہ کے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام زبان سے بھی اللہ کے نبی کا ذکر کرتے
اور اپنے عمل سے بھی ذکر کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے خادم رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی کو کدو پسند ہیں، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بھی گھر والے پوچھتے کہ آج کیا بنے، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کدو کے علاوہ کسی اور سبزی کا نام نہیں لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں جب فتوحات بڑھی، فتوحات پھیلیں اور علاقے فتح ہوئے، تو جو زمینیں آپ کے حصے میں آئیں آپ نے صحابہ کرام کو بھی دیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں جو زمین آئی آپ نے اس زمین میں کدو کے علاوہ کوئی اور چیز کاشت نہیں فرمائی۔ تو میں اور آپ اللہ کے نبی کا ذکر کریں، زبان سے بھی کریں اور اپنے عمل سے بھی کریں۔ چوتھا کام جو میں نے اور آپ نے اس ماہ مبارک میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے نبی کی مبارک سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں، صرف پڑھنے اور سننے تک محدود نہیں رکھنا، اللہ کے نبی کی مبارک سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں اور آپ محبت کا دم بھرتے ہیں، محبت عشق کے دعوے کرتے ہیں، تو محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ محبوب کی اتباع کی جائے، اپنے محبوب کی بات کو مانا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اور آخری کام جو میں نے اور آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کی جائے۔ اس ماہ مبارک میں درود پاک کا کثرت کے ساتھ اہتمام کیا جائے۔ جہاں میں اور آپ دیگر معاملات کرتے ہیں، دیگر عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، تو وہیں ایک وقت یہ بھی خاص کریں، متعین کریں جس وقت میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ تو اس ماہ مبارک میں نے اور آپ نے یہ 5 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، خدا کی اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کریں۔ نمبر 2، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں۔ نمبر 3، اللہ کے نبی کا مبارک ذکر کریں۔ نمبر 4، نبی کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ نمبر 5، کثرت کے ساتھ درود پاک کا اہتمام کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔